میں عافیہ میری بہن ہے، وہ حافظ قرآن، مفسر قرآن، اس کو قرآن ایسا حفظ تھا کہ ایک چیز میں کہوں کہ اس طرح کا مفہوم تھا، کہیں وہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ بتا دے گی کس کس جگہ قرآن میں یہ مفہوم آیا ہے اور کس انداز میں آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ وہ ایک بہت عظیم انسان تھی، اس کو تو 86 سال کی سزا ملی اور عدالت میں شیم شیم کے نعرے ہو رہے تھے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میرے نام پہ there should be no violence in my name۔ تو پھر انڈیا کے ساتھ سلوک بھی دیکھ لیں امریکہ کا، مودی جاتا ہے تو سر کیسا کر کے سینہ تان کے چلتا ہے، اور ہمارے جاتے ہیں تو سر جھکا کے غلاموں کے غلام بن کر جاتے ہیں۔ کیا عافیہ کے لیے نہیں کر سکتے تھے کہ تم نے کیسے اس کو برہنہ کر کے کلام پاک اس کے قدموں پہ ڈالا، کلام پاک کے اوراق ڈالے اور کہا ان کے اوپر سے چلو ورنہ تمہیں کپڑے نہیں دیں گے۔ عدالت میں پیشی سے پہلے یہ ہر میڈیا چینل پہ چلی تھی نیوز۔ عافیہ نے عدالت میں خود یہ کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اور یہ جج رچرڈ برمن کے حکم کے اوپر کیا جو اس نے کہا کہ یوز آف فورس استعمال کیا جائے۔ تو جج کے سامنے اس نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کیا، اس نے اپنا نقاب اتار کے اپنے دانت دکھائے، اپنا منہ دکھایا، اپنے ہاتھ دکھائے، زخموں سے لہو لہان کہ اتنا مارا ہے کہ تم چلو کلام پاک کے اوپر۔ اس نے وہی عدالت میں یہ کہا کہ میں کیسے چلوں، میں یہ کلام میرے اللہ کا کلام ہے اور یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا تھا، میں کیسے چل دوں اپنے آقا کے سینے کے اوپر۔ اور وہ منظر یہ تھا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی اور اوپر سے ایک بیم آف لائٹ آ رہی تھی چھت میں سے، اور اس کتاب میں سے وہ سارے میں پھیل رہی تھی، اور وہ اس نے کہا تھا گانا گا رہی تھی، وہ تلاوت کر رہی تھی۔ عافیہ نے اپنا ایک خواب سنایا امی سے اس نے کہا یہ آخری فون کال ہے جو ہمارے عافیہ سے ہوئی ہے، اس کے بعد عافیہ سے ہماری بات نہیں ہوئی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ امی جان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا رات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا یہ امتحان کب تک چلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، انہوں نے کہا بیٹی تمہارا امتحان نہیں ہے، یہ تمہارا تو کب کا ختم ہو گیا۔ ناظرین، مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دیکھو بولو پاکستان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بہت ہی محترم شہید سیالوی بھائی اور غازی ممتاز قادری شہید اور ہمارے غازی، ان کے بھائی محترم اور جناب نوجوانان اسلام اور پاکستان کشمیر، السلام علیکم۔ میں آج بہت مشکور ہوں، آپ لوگ ہوتی جا رہی ہے اور جذبات بھی اتنے زیادہ ہیں، اور محترم شہید سیالوی بھائی کی تقریر، پرجوش تقریر، اس سے پہلے تمام تقاریر آپ لوگوں نے سنی، مزید کچھ کہنے کو باقی تو نہیں رہتا۔ میں صرف ایک چیز کہوں گی کہ سورہ توبہ
کی 24ویں آیت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے. میں نے نکالا تھا لیکن وہ پتہ نہیں اسی وقت فون جو ہے وہ بلیک ہو گیا کہ میں وہی پڑھ کے سنا دوں. خادم رضوی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو بھیج دیا جائے. ان کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے مگر ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ پاکستان اقتصادی مشکلوں میں ہے. And the economic fallback that you will have by doing this will be very bad. یہ ایک تبصرہ تھا اخبار میں, انگلش کا اخبار تھا. اس وقت میرے یہ آیت ایک دم سے گونجی تھی اور میرا دل لرز اٹھا تھا کہ یا اللہ ہم خاموش کیوں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وہ تجارت جو تمہیں پیاری ہے, جس کے کھو جانے کا تمہیں خوف ہے, اگر اس سے زیادہ عزیز تمہیں میرا رسول, تمہیں اللہ اور اس کا رسول نہیں تو عذاب کے لیے تیار ہو جائے. ایمان تو ہے ہی نہیں, ہدایت, محروم ہدایت سے. یہ سورہ توبہ کی 24ویں آیت ہے, یہ اس کا مفہوم ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے. میں عافیہ میری بہن ہے, وہ حافظ قرآن, مفسر قرآن, اس کو قرآن ایسے حفظ تھا کہ ایک چیز میں کہوں کہ اس طرح کا مفہوم تھا, کہیں وہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ بتا دے گی کس کس جگہ قرآن میں یہ مفہوم آیا ہے اور کس انداز میں آیا ہے اور کیوں آیا ہے. افسوس کی بات کہ میں تو دنیاوی تعلیم میں ڈاکٹر, وہ بھی اس نے بھی دنیاوی تعلیم حاصل کی لیکن اس نے کبھی قرآن کو نہیں چھوڑا. میں نے تو اب سمجھنے کی کوشش کی ہے. میں تو اس کی بہن کی وجہ سے آج آپ لوگ میری عزت کر رہے ہیں کہ میں اس کی بہن ہوں, لیکن کہاں وہ اور کہاں میں سب سے کہتی ہوں مجھے دیکھ کر عافیہ کو جج نہ کریں. وہ ایک بہت عظیم انسان تھی, اس کو تو 86 سال کی سزا ملی اور عدالت میں شیم شیم کے نعرے ہو رہے تھے. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میرے نام پہ there should be no violence in my name. لیکن خادم رضوی صاحب نے تو اپنی جان دے دی ناموس رسالت پر, لیکن ہم خاموش. ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہم کیوں خاموش ہیں؟ ہم سفارت کی بات کرتے ہیں, سفارتی تعلقات کی بات کرتے ہیں, سفیر کو واپس بھیجنا. میں نے جتنا عافیہ کے اس میں کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے اس میں کہیں آپ کو پارلیمنٹ کی اجازت نہیں لینی اس چیز کے لیے. بہرحال یہ سب باتیں بھی الگ ہیں, میں کسی کو جج کرنے کے لیے یہاں نہیں آئی. مگر ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں, اور وہ یہ کہ انڈیا کی ایک خاتون تھی, ایک بہت ہی چھوٹے لیول کی ایمبیسی میں کام کرتی تھی, دیورانی خوبے راج اس طرح کا نام تھا اس کا, گوبے راج یا خوبے راج, دیورانی. تو یہ دیورانی صاحبہ نے اپنی نوکرانی کے اوپر ظلم کیے. نوکرانی نے جا کے وہاں شکایت کر دی اور اس کو اس ظلم و ستم کے اس میں گرفتار کر لیا گیا. اس کو گرفتار کیا اور جیسا کہ وہاں وہ گرفتار کر کے ہر جو گورا نہیں ہے, وہ چاہے بلیک ہو, چاہے ہسپانوی ہو, چاہے براؤن ہو, تو اس کو وہ اسٹرپ سرچنگ کرتے ہیں, اس عورت کو برہنہ سرچ کرتے ہیں. اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. آپ سوچیں کہ روزانہ آپ کی بہن عافیہ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. انڈیا کی پوری مشینری حرکت میں آ گئی. تو ہماری ایک عورت, ایک نوکرانی ہی صحیح, ایک نوکرانی کی بھی عزت ہمارے لیے بڑی ہے. منموہن سنگھ تھے اس وقت, اور انہوں نے فوراً اسی وقت یہ خبر ملتے ہی احتجاج کیا, سفیر کو بلایا, اس سے اس کی ڈپلومیٹک امیونٹی کا کارڈ ہوتا ہے سفارتکاروں کے پاس کہ جس سے کہ وہ کوئی جرم کریں یا کچھ کریں تو ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں کر سکتے. وہ کارڈ اس سے لیا فوراً, اور کیا کیا؟ سیکیورٹی. اب امریکن ایمبیسی کے باہر ہماری آپ نے دیکھی ڈپلومیٹک انکلیو میں سیکیورٹی کا عالم, رائٹ؟ پوری سیکیورٹی ہٹا دی, پوری سیکیورٹی ہٹا دی. 3 دن کے اندر دیورانی کہاں تھی؟ انڈیا میں. اور سفیر کہاں تھے؟ امریکہ میں. 1 دن بھی سیکیورٹی ہٹا دیں تو وہ انڈیا میں رہیں گے؟
पाकिस्तान में सिक्योरिटी हटा दें फ्रांस की एम्बेसी से, क्या होगा? आपका मुतालबा पूरा हो जाएगा। वो अपनी उस औरत को जिसने एक बाले जुर्म किया, जिसने कि हर चीज का वो किया कि हाँ मैं मुजरिम हूँ, जिसने जुल्म किया, जिसने मारा, आप अपनी एक मासूम, उन्होंने कहा तुमने उसके कपड़े, उसके आंचल पे हाथ कैसे लगाया? ये एक हिंदू औरत की इज्जत की बात कर रहे हो उनके। तो फिर इंडिया के साथ सुलूक भी देख लें अमेरिका का। मोदी जाता है तो सर कैसा करके सीना तान के चलता है, और हमारे जाते हैं तो सर झुका के गुलामों के गुलाम बनकर जाते हैं। क्या आफिया के लिए नहीं कर सकते थे कि तुमने कैसे उसको बरहना करके कलामे पाक उसके कदमों पे डाला, कलामे पाक के वो राख डाले और कहा इनके ऊपर से चलो वरना तुम्हें कपड़े नहीं देंगे। अदालत में पेशी से पहले ये हर मीडिया चैनल पे चली थी न्यूज़, ये हर जगह ये आया, लेकिन पाकिस्तान के सरबराहान ने क्या किया? आफिया ने अदालत में खुद ये कहा कि इन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया है, और ये जज रिचर्ड बर्मन के हुक्म के ऊपर किया, जो उसने कहा कि यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल किया जाए। तो जज के सामने उसने ये कहा कि आपने ये किया। उसने अपना नकाब उतार के अपने दांत दिखाए, अपना मुंह दिखाया, अपने हाथ दिखाए, जख्मों से लहू लहान, कि इतना मारा है कि तुम चलो कलामे पाक के ऊपर। उसने वही अदालत में ये कहा कि मैं कैसे चलूं, मैं, ये कलाम मेरे अल्लाह का कलाम है और ये मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उतरा था। मैं कैसे चल दूं अपने आका के सीने के ऊपर? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? ये क्या है? और उसने सवाल किया था, उसने सवाल किया था कि क्या दुनिया में कोई मुसलमान बाकी नहीं है? क्या दुनिया में कोई मुसलमान बाकी नहीं है कि वो ये तो रुकवा दे मेरी रिहाई? तो बहुत दूर की बात है। कोई है? कोई बोला? कोई उठा? मेरे भाइयों, आप सब यहाँ हैं, मैं पूछती हूँ, नामों से रिसालत पर हम नारे लगाते हैं, लेकिन हमने क्या हक अदा कर दिया है? हम आफिया के लिए बातें तो करते हैं, लेकिन क्या आफिया रिहा हो गई है? किसी ने जान देकर अपने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश किया, तो किसी ने जिंदान में बंद होकर जुल्म और सितम सहे। ये हैं जिनके दम से इस्लाम जिंदा है, जिनके दम से ईमान जिंदा है। हम आज़ाद हैं कहने को, लेकिन हम, मेरे ख्याल से हम जिंदान में हैं। वो आज़ाद है, उसकी रूह आज़ाद है, वो अपने अंधेरी काल कोठरी में होती है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, आप खबरें सुनते हैं कि आफिया ने मर्सी पिटीशन साइन कर दी है। आफिया ने कोई मर्सी पिटीशन नहीं साइन की है, ये झूठ है। मर्सी पिटीशन का मतलब ये होता है, खुदा का वास्ता मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जुर्म किया है, मुझे एक सेकंड चांस दे दीजिए। आफिया ने कभी एक बाले जुर्म नहीं किया है, और ना उसके किसी फैमिली मेंबर ने किया है, ना उसके तवज्जुद से उसके किसी वकील ने किया है। आफिया ने जो पिटीशन साइन की है वो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की पिटीशन है। उसको ये कहते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, आप मेरे केस को रिव्यू करें और उसको और खारिज कर दें मुकदमे को। तो ये ज़रा सी क्लैरिफिकेशन करना चाह रही थी। दूसरी चीज़ ये कि हमारी, देखिए मेरे भाइयों, कोई मर जाता है ना, जब दुनिया से रुखसत होता है, कुछ दिन के बाद एक कुदरती चीज़ है, सब्र आ जाता है। लेकिन जब कोई खोया हुआ होता है,
یا کسی اپنے پیارے سے آپ رابطے میں نہیں آ سکتے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ برے حال میں ہے، تو روز جیتے ہیں اور روز مرتے ہیں، اس کا صبر نہیں ہوتا، موت موت پکارتے ہیں اور موت نہیں ہوتی، روز رات کو مرتے ہیں اور روز صبح کو جیتے ہیں، ہنستے بھی ہیں مسکراتے بھی ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا دل پہ کیا گزرتی ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کیا گزر رہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، پچھلے 3.5 سال 3.5 years سے ہم نے عافیہ کی آواز بھی نہیں سنی ہے۔ میرے بھائی روز جاتے ہیں، ہر تہوار پہ جاتے ہیں کہ تہواروں کی وہ لوگ بہت وہ کرتے ہیں قدر، چاہے کرسمس ہو، چاہے تھینکس گیونگ ہو، چاہے عید ہو، عید الفطر ہو، باہر بیٹھے رہتے ہیں جیل کے، لیکن ملنے نہیں دیتے۔ ہم فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں فون پہ بات نہیں کراتے، ہمیں ویڈیو کال نہیں کراتے، جو کہ ہر قیدی کا امریکی قانون کے حساب سے حق ہے۔ 3.5 سال سے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، مگر وہ اللہ ہے، اپنے کارنامے ہیں اس کے، وہ کس وقت کس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ فون آتا ہے ہماری امی کے پاس اور ایک آدمی انگریزی میں بات کرتا ہے، امی نے مجھے دیا کہ فوزیہ یہ کیا بات کر رہا ہے، عافیہ کا نام لے رہا ہے، اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا، جیل سے بول رہا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں جیل کا ایک سپاہی ہوں۔ عافیہ ایک خواتین کی جیل میں ہے جہاں سارے خواتین وہ ہوتے ہیں، رات کو پہرے کے لیے مرد باہر کھڑے ہوتے ہیں، اندھیری کال کوٹری میں قید تنہائی میں ہے۔ تو اس اندھیری کال کوٹری میں اس نے کہا کہ روزانہ روشنی ہو جاتی، تو وہ فیمیل گارڈز باہر آئی کہ پتہ نہیں یہ مسلمان کہاں سے ٹارچ لے آئی ہے اندھیرے میں، ہم نے پوری اس کی سرچ کر لیا ہے لیکن کچھ نہیں لائٹ ملتی، لیکن دیکھو روز رات کو اس کی کال کوٹری روشن ہوتی ہے، ایسی برائٹ لائٹ ہوتی ہے کہ ہم، اس نے کہا کہ اپنے دوست سے کہا، دونوں نے کہا کہ یار آج چلتے ہیں، آج اس مسلمان کی یہ لائٹ نکال کے ہی چھوڑتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ گئے۔ اب وہ جو اسپیشل ہاؤسنگ یونٹ کارزول FMC کارزول میں ہے، وہ ایک چھوٹا سا 6x4 کا کمرہ ہے، اسی کے اندر ایک چھوٹا سا بنک ہے اور وہیں پہ WC ہے اور وہیں پہ ایک ہاتھ دھونے کا وہ ہے، بس کل یہ سب کچھ ہے۔ ایک چھوٹا سا، اچھا روشن دان بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا وہ ہے جس طرح کتوں کو، ان کو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا نا، یوں نیچے سے یوں کر کے چھوتوں کو کھانا ڈال دیتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا یہ ہوتا ہے، اور اتنے چھوٹے چھوٹے سلاخیں ہوتی ہیں نا، ایک چھوٹا سا، یہ ہے اسپیشل ہاؤسنگ یونٹ FMC کارزول کا، جس میں عافیہ کو بند کیا ہوا ہے۔ تو اس میں اس کو بند کیا ہوا، تو اس میں سے روشنی آتی اور اتنی تیز روشنی کہ پورے آس پاس کا بھی سب روشن ہو جاتا۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو کیا منظر دیکھا، یہ منظر وہ بتاتا ہے، جس سے کہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ہاں میری بہن عافیہ زندہ ہے، چونکہ یہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور وہ منظر یہ تھا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی اور اوپر سے ایک بیم آف لائٹ آ رہی تھی چھت میں سے، اور اس کتاب میں سے وہ سارے میں پھیل رہی تھی، اور وہ اس نے کہا تھا گانا گا رہی تھی، وہ تلاوت کر رہی تھی۔ یہ ہے کہتی ہے 100 زبان سے قرآن کی خاموشی، لاریب ذات پاک کی سچی کتاب ہو، مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہے، قرآن میرا نام ہے، ام الکتاب ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، and I am now a Muslim, but I believe in the Allah that Afia worships. I'm sorry to say I cannot be called a Muslim, that you people are silent for Afia Siddiqui. اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا،
لیکن میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہوں گا، چونکہ تم مسلمان جو ہیں وہ اتنے بے غیرت ہیں کہ وہ مسلمان کہنے کے قابل نہیں۔ میں اس اللہ پہ ایمان لایا ہوں جس کی آپ یہ عبادت کرتی ہے، آپ پتہ نہیں کس اللہ کو جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، میں آپ لوگوں کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے سنا۔ میں آخر میں اپنی والدہ کے ساتھ عافیہ کی آخری گفتگو سنا کے جا رہی ہوں، 5 منٹ میں نہیں، 2 منٹ کی۔ عافیہ نے اپنا ایک خواب سنایا امی سے اس نے کہا، یہ آخری فون کال ہے جو ہمارے عافیہ سے ہوئی ہے، اس کے بعد عافیہ سے ہماری بات نہیں ہوئی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ امی جان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا رات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا یہ امتحان کب تک چلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، انہوں نے کہا بیٹی تمہارا امتحان نہیں ہے، یہ تمہارا تو کب کا ختم ہو گیا۔ تو عافیہ کہہ رہی ہے میں نے ایک دم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر میں یہاں کیوں بند ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں، ان کے آنسو تھے آنکھوں میں، اور آہستہ سے بولے، اور عافیہ رونے لگی تھی اس وقت اور بولی میں نے کیوں یہ سوال کر لیا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن لیجئے جس سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ جواب یہ تھا کہ بیٹی یہ امت کا امتحان ہے، یہ امت کا امتحان ہے۔ ایسے بھائی کی ملاقات کی رداد آپ کو نہیں سناؤں گا جب تک آپ قریب نہیں آئیں گے۔ یہ بہت عظیم بات ہے۔ جیسے میری بہن ابھی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کہہ رہی تھی نا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنسو مبارک آپ کے چہرے اقدس پر دیکھ کر ڈاکٹر عافیہ صدیقی رو پڑی، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت مسلمہ کا امتحان ہے۔ تو اس کی تصدیق کے لیے میں غازی ممتاز حسین قادری شہید اور عافیہ بہن کی ملاقات کی رداد آپ کو مختصر سے مختصر الفاظ میں سنا کر، کیونکہ علامہ خاتم حسین رضوی صاحب کی ناگہانی شہادت کے بعد یقین جانیے زندگی کا بھروسہ تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اب تو بالکل ہی نہیں رہا۔ تو کوئی پتہ نہیں، میں نے اس بات کو اپنے دل و دماغ میں چھپا کے رکھا ہوا تھا، لیکن جیسے عرض کیا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، تو آج میں اس راز کو افشا کر رہا ہوں۔ غازی صاحب سے غالباً 2013 یا 14 کی بات ہے، ملاقات کرنے ہم گئے جب، تو دیوار پہ ایک بڑے سائز کا اخبار کا پوسٹر لگا ہوا تھا، جس پہ غالباً وہ روزنامہ امت اخبار کا پوسٹر تھا، خبر تھی، جس پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہن کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ تصویر لگانا جو ہے وہ خاص کر جو عاشقان رسول ہوتے ہیں، علماء کرام اس کو ذرا مناسب نہیں سمجھتے۔ تو مجھے تھوڑا تعجب بھی ہوا، تو میں نے غازی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا غازی صاحب یہ آپ نے عافیہ بہن کی تصویر لگا رکھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو غازی صاحب مجھے کہنے لگے کہ دل پذیر بھائی آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ خاص پتہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں بتائیں انہیں کیوں CIA اور پینٹاگون نے اغوا کیا؟ میں نے کہا جی مجھے کیا پتہ، فوزیہ بہن توجہ چاہوں گا۔ کہنے لگے مجھے بتائیں پاکستان میں سب سے نامور تو بے نظیر بھٹو ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور بیرون ملک جائیداد، اندرون ملک جائیداد، اور پاکستان کے کئی رازوں کی امین بھی ہے۔ اگر پینٹاگون CIA نے اغوا کرنا ہوتا تو اسے اٹھا کے لے جاتے نا، کسی کام کی تو تھی۔ CIA پینٹاگون نے اگر اغوا کرنا ہوتا تو مسز وکی لیکس کو اغوا کرتے، مریم نواز کو لے جاتے، وہ ان کے کام کی تھی۔ عافیہ صدیقی کو کیوں؟ میں خاموش ہو گیا۔ میں کہا غازی صاحب آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، باقی ڈاکٹر عافیہ صدیقی تو کوئی نامور سائنسدان نہیں تھی، کوئی اتنی پاپولر
पर्सनैलिटी नहीं थी, पूरी पाकिस्तानी कौम ने कभी उनका नाम नहीं सुना था, तो ये आप ही राज से पर्दा उठाएं कि आप कैसे, क्यों उनके साथ ये जुल्म जबर किया जा रहा है। तो कहते हैं मुझे गाजी साहब कि मेरी आफिया बहन से मदीना मनवरा में मैदान ओहद में मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने इसलिए कहा था जो लोग चले गए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो बैठे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक ऐसा राज आपको बता रहा हूँ कि जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके दिल में इश्क़ रसूल की भी और हुब्बुल वतनी का भी एक नया जज्बा पैदा करेगा। तो गाजी साहब कहने लगे, जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने आफिया बहन से पूछा, तो आफिया बहन ने मुझे बताया कि उन्होंने साइंस और कुरान के दोनों माखज़ से एक ऐसा नतीजा अख्ज़ कर लिया था, एक ऐसा नतीजा अख्ज़ कर लिया था जो कि पूरी दुनिया में इस्लाम की हाकमियत और पाकिस्तान की सलामती का वो जो है ना एक इसमें आज़म था, दुरे नयाब था। अब इस बात को मैं खोल के बयान करूंगा तो शायद कहाँ कहाँ आग लग जाएगी। समझने वालों के लिए ये बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ को नहीं ले जाया गया, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को क्यों ले जाया गया। गाजी साहब का ये कहना, मैं अपने अल्फाज फिर दोहराता हूँ, दर्द दिल रखने वाले, इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले और पाकिस्तान की सलामती पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले इस बात को नोट कर लें कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने, ये गाजी साहब के अल्फाज हैं जो कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कह रही हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि आपने साइंस और कुरान दोनों के माखज़ से एक ऐसा नतीजा अख़ज़ कर लिया था, एक ऐसा दुरे नयाब दरियाफ्त कर लिया था कि जो पूरी दुनिया में इस्लाम की हाकमियत और पाकिस्तान की क़यामत तक सलामती का दुरे गोर था, दुरे नयाब था। इस बुनियाद पर हमारी वो अजीम पाकिस्तान की वो अजीम बेटी और बहन आज हम में दूर नहीं, तभी तो मेरे अल्फाज नहीं, मेरी बहन डॉक्टर फौजिया का कहना है, और डॉक्टर फौजिया का नहीं कहना, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का कहना है कि करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का इम्तिहान है। तो हमें फ़ख्र है अपनी उस बहन पर, उस बेटी पर कि अल्लाह ताला ने आशिकान रसूल को भी एक जुर्रत और जज्बा दिया, और हमारी माँ और बहनों और बेटियों के लिए भी आफिया सिद्दीकी ने एक ऐसी राह मुतय्यन कर दी कि जिस पर चलकर वो दीन के लिए भी और मुल्क के लिए भी एक जो है ना अजीम जो है ना वो कारनामे अंजाम दे सकती हैं, और अजीम जो है ना वो अपने इस मुल्क को अजीम तर अजीम बना सकती हैं। मैं बस इसी ये अमानत थे अल्फाज मैंने डॉक्टर फौजिया से रिक्वेस्ट करके उन्हें बुलाया कि ख़ातम हुसैन रज़ी साहब की नागानी मौत के बाद ज़िंदगी का वाकई कोई भरोसा नहीं। ख़ातम हुसैन रज़ी साहब पहले धरने में आए तो फ्रंट लाइन पर थे, दूसरे धरने में आए तो फ्रंट लाइन पर थे, तीसरे धरने में आए तो फ्रंट लाइन पे थे, तीनों धरने फैज़ाबाद में हुए, चौथे धरने में आए तो क्यों ना फ्रंट लाइन पर थे। जब वो 2 दिन गिरफ्तार रहे तो उनकी गिरफ्तारी के बावजूद, उनकी गैर हाज़िरी के बावजूद आशिकान रसूल फैज़ाबाद तक पहुँचे। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये राज पा लिया था कि अब अगर मैं ना भी रहा तो ये आशिकान रसूल फैज़ाबाद पहुँच ही जाया करेंगे मेरे बगैर। तो इसके बाद मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी ज़रूरत महसूस नहीं की और अपनी जान जो करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में बखुशी पेश कर दी कि उनको यकीन हो गया था कि आज के बाद ये आशिकान रसूल मेरी मर्ज़ी के बगैर भी, जो 10 साल मैंने इन्हें गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी का जज्बा इनके दिलो दिमाग में डाला है, जो इश्क़ रसूल की शम्मा इनके दिल में जलाई है, वो शम्मा इतनी फ़रोज़ा हो चुकी है कि अब इन्हें किसी खादिम हुसैन रज़ी की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा खुद ही फैज़ाबाद पहुँच जाया करेंगे। बस इन्हीं अल्फाज के साथ हम मिल के इंशाअल्लाह कि मेरा खादिम हुसैन रज़ी साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए और प्यारी बहन
उम्मत मुसलमा की जो है अजीम सलार मैं कहूँगा उन्हें, क्योंकि जो बात इन्होंने बताई डॉक्टर फौजिया ने और जो बात मुझे गाजी साहब ने बताई, मैं उसमें ज़रा भी एक रंग बराबर भी जो है ना बिल्कुल वो नहीं सकता कि उसमें कोई जो है ना कोई गलत बात होगी या कोई उसमें अजाफी बात होगी। तो हम मिल के इनकी अल्लामा ख़त्म साहब सब के दर्जात की बुलंदी के लिए और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहन की जो है ना रहाई के लिए दुआ करेंगे। आप एक बार काइंडली सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास अगर पढ़ लें जितनी देर में, तो मैं भी दुआ करते हैं। अल्लाह सारे के सारा सच्चाई इज़्ज़त दे, सच्चाई जिल्लत दे, खैर बरकत तेरी कब्ज़ा कुदरत में अल्लाह तबारक शब कदर है। अल्लाह तुम है जो दुनिया में रात को दिन में दाखिल फरमा देते हो, सदी में को रात में दाखिल फरमा देते हैं। अल्लाह तुम है कि बेजान से जानदार को पैदा फरमाते हो, जानदार से बेजान को पैदा फरमाते हो। नाजरीन, मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल देखो बोलो पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।